الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم كما تحب وترضى صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اس میں کوئی شک نہیں کہ دین اسلام آخری دین ہے اور ادیان میں جس دین کو رب نے پسند فرمایا ہے، منتخب فرمایا ہے، وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور یہ دین مکمل ہوا دست پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دست پاک مصطفیٰ پر رب تبارک و تعالیٰ نے رسول کے دین کو رسول کے ہاتھ پر مکمل کر دیا. صحابہ کرام کو مکمل دین ملا اور اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. اگر چند جملوں میں پوری تاریخ بیان کرنے کا ارادہ ہو تو آپ یہی کہہ کر کے گزریں گے جب تک اسلام کے روپ میں پیش کیا گیا، جب اسلام کو پھیلایا جا رہا تھا، تب اسلام کی عظمتیں اور برکتیں اور رحمتیں لوگ دیکھ رہے تھے. لیکن جب اسلامی حکومت اسلام پھیلانے کے بجائے اپنے خاندان کو پھیلانے کی طرف متوجہ ہوئی تو حکومت الگ ہو گئی اور اس کی جو اسلام کی روح تھی، امامت، وہ الگ ہو گئی. تاریخ کا خوبصورت سا لفظ ہے صلح حسن. اس میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کے درمیان صلح ہوئی. امام حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دیا، امامت اپنے پاس رکھا. تاریخ گواہ ہے کہ ادھر خلفاء پیدا ہونے لگے اور ادھر امام حسن کے بعد امام حسین، ان کے بعد امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، امام جعفر صادق. یہ سلسلہ روحانی اسلام کا چلتا رہا. اولیاء کرام نے یہ دیکھا کہ زمین پر اقتدار پانے کے بعد، حکومت بنا لینے کے بعد، اچھے برے دونوں قسم کے لوگ آئے اور اسلام کبھی بروں سے نہیں پھیلے گا تو دھچکا نقصان بھی پہنچتا رہا، اور کوئی اچھی شکل صورت و سیرت کا آ گیا تو فائدہ بھی پہنچا. تو اولیاء کاملین نے صرف اسلام کو پھیلانے کا بیڑا اٹھایا. انہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ وہ بادشاہ بنیں گے کہ نہیں، نواب بنیں گے کہ نہیں، راجہ بنیں گی نہیں، مہاراجہ بنیں گے کہ نہیں. انہیں صرف اس بات سے دلچسپی تھی کہ ہم اسلام پھیلائیں گے کہ نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر خواجہ غریب نواز تک اگر اسلام سے کٹ کر کچھ بنا تو فرقہ بنا. اسلام سے الگ ہو کر اگر کوئی بنا تو فرقہ بنا. بنتے گئے، مٹتے گئے. یزیدی بنے، مروانی بنے، باطنیہ بنا، معتزلہ بنے، بنتے رہے، مٹتے رہے. لیکن انگریزوں کے زمانے میں ایک نیا کام ہوا. راجہ مہاراجہ ہٹا دیے گئے، نواب بادشاہوں کا حکومت ختم ہو گئی، ساری طاقت انگریز کے ہاتھ میں آ گئی. انگریزوں کے آنے سے پہلے تاریخ گواہ ہے
کہ چاہے مراٹھواڑے میں شیواجی کا راج ہو، چاہے راجستھان میں رانا پرتاپ کی حکومت ہو، کبھی بھی ہندو مسلمان ٹکراؤ نہیں ہوا۔ خلجی علاؤدین جلال الدین سے لڑ گیا، لیکن کبھی بھی ہندو مسلم اس کے راج میں نہیں لڑے۔ غلام خاندان چلا تب بھی، جب گرو گوبند سنگھ میدان میں آئے تب بھی، گرو تیگ بہادر آئے تب بھی، ہندو مسلم پبلک میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ مغلوں سے ہوئی، ہندو راجہ سے لڑا، لیکن عوام میں بھائی چارہ تھا آپس میں ایک دوسرے سے، کیونکہ ان کے پاس دھرم تھا، ہندوؤں کے پاس دھرم تھا، سناتن دھرم پر عمل کرتے تھے، مسلمان اسلام پر عمل کرتا تھا، سکھ گرو گرنتھ پر عمل کرتے تھے، یہ عوام کے اندر تھا، اور راجہ اپنی حکومت کے لیے لڑتے تھے۔ جب انگریز آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو مذہبی لڑائی تو ہندوستان میں ہوئی ہی نہیں، 1000 برس سے 800 برس سے نہیں ہو رہی ہے۔ تبھی ممکن ہے جب ہندوستان میں دھرم سے دھیان ہٹا کر سنگٹھن کی طرف، مذہب کے نام پر سنگٹھن بنایا جائے، کلچر کے نام پر سنگٹھن بنایا جائے، بھاشا کے نام پر، پرمپراؤں کے نام پر سنگٹھن بنایا جائے، تو ساری محبتیں و وفاداریاں دھرم سے ہٹ کر کے سنگٹھن کی طرف مڑ جائیں گی۔ یہ انگریزوں کی پلاننگ تھی، اور ہوا بھی۔ وہ مسلمان جو اللہ رسول کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، جب سنگٹھن سامنے آتا ہے اور اس کو ایسا بٹھا دیا جاتا ہے دلوں میں کہ سنگٹھن کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں میں بتا چکا ہوں آپ کو، انگریزوں ہی کے زمانے میں جتنے سنگٹھن بنے، تنظیمیں بنی ہیں، سب برٹش پیریڈ میں بنی ہیں، نہ شیواجی کے پیریڈ میں بنی ہے، نہ مغل پیریڈ میں کوئی آرگنائزیشن بنی ہے، نہ خلجیوں کے زمانے میں بنی ہے، اور نہ راجپوتوں کے زمانے میں کوئی سنگٹھن بنا۔ عوام پیار محبت سے آپس میں ایک ساتھ رہتی تھی، اپنے اپنے دھرموں کے حساب سے عمل کرتی تھی، پوجا پاٹ کرتی تھی، اس کی پوجا پدھتی الگ الگ تھی، دھرم الگ الگ تھا، لیکن زمین ایک تھی، ملک ایک تھا، وطن ایک تھا۔ انگریزوں نے لڑا اور حکومت کرو اس کے تحت تنظیمیں بنائی، اور اتنی برسات ہوئی، اتنی کہ ایک دو نہیں بنی۔ اب دیکھیے، راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کب بنی؟ برٹش پیریڈ میں۔ مسلم لیگ کب بنی؟ برٹش پیریڈ میں۔ تبلیغی جماعت کب بنی؟ برٹش پیریڈ میں۔ اس سر سید کی تحریک کب چلی؟ برٹش پیریڈ میں۔ اسماعیل دہلوی نے ایک نیا پلیٹ فارم بنایا، کب بنایا؟ برٹش پیریڈ میں۔ دارالعلوم دیوبند اور ندوۃ العلماء کی بنیاد کب رکھی گئی؟ برٹش پیریڈ میں۔ آپ مجھے بتائیے، خواجہ غریب نواز نے کوئی سنگٹھن نہیں بنایا؟ کوئی بنایا انہوں نے کہ امیر جماعت فلاں ہوگا، جنرل سیکریٹری فلاں ہوگا، نائب صدر فلاں ہوگا؟ نہیں، خواجہ غریب نواز نے نہیں کیا۔ مخدوم صابر کلیئر میں جلوہ گر، وہاں تنظیم نہیں ہے ان کی بنائی ہوئی۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین ہے، بہرول شریف میں خود الافقاب بختیار کاکی ہیں، مہاراشٹر میں دیکھیں نا، مخدوم ماہیمی ہے، علی فقی ہے ماہیم شریف میں۔ 21 سنگٹھن کے فاؤنڈر ہیں نا، یہ اسلام پھیلاتے تھے۔ اور جب وہ ایک ہندو سناتن دھرم پہ عمل کرے گا، ایک مسلمان سچے اسلام پر عمل کرے گا، کائے کو آپس میں لڑے گا؟ یہ تو ہمیں سنگٹھن لڑا رہا ہے، ہم مسلم لیگی، وہ فلانا پارٹی، وہ اتحاد، وہ ملت، وہ وشو ہندو پریشد، وہ بجرنگ دل، یہ درگا واہنی، یہ تعمیر ملت، یہ حفظ المجاہدین، یہ لشکر طیبہ، یہ طالبان، ان کا اپنے سنگٹھن کے یہ وفادار ہیں۔ ان سے سنگٹھن جو کہے گا
وہ جو سعودی عرب میں بیٹھ کر کے بولے گا طالبان وہ کریں گے. یہ نجدی سلفی جو بولیں گے تبلیغی جماعت وہ کرے گی. شاہ اسماعیل دہلوی جو بولیں گے دارالعلوم دیوبند وہی کرے گا. دارالعلوم دیوبند مدینے سے نہیں لے گا. شاہ اسماعیل دہلوی کی تقویت الایمان پہ چلے گا، قرآن پہ نہیں چلے گا، تقویت الایمان پہ چلے گا. ان تمام خرابیوں سے بچنے کا واحد راستہ ہے کہ اپنے آپ کو سنگٹھن کا وفادار بنانے کے بجائے اپنے وطن کا وفادار بناؤ. سنگٹھن کا وفادار بنانے کے بجائے اپنے نبی کریم کی زندگی کے وفادار بنو. کیا ٹالرنس ہے تمہارے نبی میں، کتنی فارگیونیس ہے تمہارے نبی میں. 13 سال ظلم کرنے والوں کو ایک ہی لمحے میں معاف کر دینے کی صلاحیت ہے تیرے نبی میں. سبحان اللہ. مکے پر قبضہ ہو گیا لیکن کبھی بھی انہوں نے مسجد پر کوئی انتظامیہ اپنا نہیں بنایا، خود متولی کبھی نہیں بنے، کچھ صدر نہیں بنایا، کوئی کعبے کی کمیٹی نہیں بنایا، تاکہ یہ سارے مسلمانوں کا وہ محسوس ہو کہ ان کا اپنا ہے، کسی کمیٹی کا یہ نہیں ہے، کسی ٹرسٹی کا نہیں ہے، بلکہ یہ سارے مسلمانوں کا. اسلام وہ نہیں ہے جو مودودی صاحب یا مولانا ساتھ پیش کرتے ہیں. اسلام وہ نہیں ہے جو تھانہ بھون سے نکلا ہے، دیوبند سے نکلا ہے، ندوے سے نکلا ہے. اسلام وہ ہے جو مدینے سے نکلا ہے، اجمیر نے پھیلایا ہے اور پچھوچا شریف نے سمجھایا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں اسلام وہ ہے جو نبی کریم نے دیا اور اسے انعام پانے والوں نے پھیلایا، اور انعام پانے والوں میں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہی انعام یافتہ ہیں، یہی صراط مستقیم ہے، اور انہی کے دامن میں آنے میں پناہ ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ آج اس رمضان المبارک میں ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں دل سے. واٹس ایپ میں آنے کے لیے نہیں، سوشل میڈیا میں آنے کے لیے نہیں، چینل پہ آنے کے لیے نہیں. واقعی ہم سے جو غلطیاں ہوئی، غلطیاں ہوئی، ہم ان کی معافی مانگیں. پیار کا پیغام ہے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. یاد رکھیے ہندوستان ہے اور یہاں مسلمان ہے تب اسلام ہے. نہ ہندوستان کو کوئی خطرہ ہونا چاہیے، نہ مسلمان کو کوئی خطرہ ہونا چاہیے. آپ بتائیے نا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو نفرت ہے مسلمانوں سے، تو سب سے بڑے مسلمان کا نام تو خواجہ غریب نواز ہے. وہاں سب لوگ چادر لے کے کیوں جاتے ہیں؟ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب جا رہے ہیں. اگر اسلام سے، مسلمانوں سے ہندوؤں کو نفرت ہے تو مخدوم سمنانی کے یہاں 2.5 لاکھ کی تعداد میں عرسوں میں کیوں ہندو جاتے ہیں؟ اگر مسلمانوں سے نفرت ہے تو خواجہ نظام الدین محبوب الہی دلی میں کیوں سب جاتے ہیں؟ کسی کو مسلمان سے نفرت نہیں. جب مسلمان ہی مسلمان نہ ہو، جب مسلمان ہی اسلام کا مذاق اڑائے، جب مسلمان ہی اللہ رسول کی توہین کرنے لگے، وہ مسلمان رہا کب؟ اور جب رہا نہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب، ایک سزا ہے کہ آپ کو لوگ نفرت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اوریجنل مسلمان، ریئل مسلمان، روحانیت والا مسلمان، اس کو تو آج ہی پورا ہندوستان اپنے سر و آنکھوں کو بچھائے بیٹھا ہے. جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، کیا تعلق ہے یہ تبلیغی جماعت کا خواجہ غریب نواز سے؟ کیا تعلق ہے؟ یہ عقائد باطلہ جن کے ہو گئے، انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے، حکومت کو خوش کرنے کے لیے. آج ایک بات بہت صاف سامنے آئی کہ انشاءاللہ مولا تعالیٰ جس ہندوستان کو اولیاء اللہ نے اپنا وطن بنایا ہے، اور جس ہندوستان کو مسلمانوں نے اپنی زمین سمجھا، اپنا وطن سمجھا، مادر وطن سمجھا، اس ہندوستان کو اولیاء کرام کے قدموں سے، ان کے چرنوں کے پرتاپ سے نہ کل کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ آج کوئی نقصان پہنچا سکے گا. جب صرف ہندوستان کے دشمن ہوتے تھے تب تو ہندوستان نہیں مٹا. یہ کرونا تو پوری دنیا کا دشمن ہے اور سب سے کم اثر ہمارے ملک میں ہے.
سب سے زیادہ اب سنتا ہوں کہ امریکہ میں سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، وہاں زیادہ موتیں ہو رہی، زیادہ ہلاک ہو رہے ہیں، اور وہ کوئی چین پہ ڈال رہا ہے، چین امریکہ پہ ڈال رہا ہے۔ ان الجھنوں سے اپنے ذہن کو ہٹا کر کے آپ آ جائیے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوئیے، فتنوں سے بچیے اور لوگوں کو فتنوں سے بچائیے۔ تو آپ کو الحمدللہ رب العالمین۔ 2 منٹ دعا، مالک و مولا، کورونا کے لیے دعا کر لیجیے۔ مالک و مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم کو سچا پکا صحیح معنی میں مسلمان بنائے، اپنے رسول کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنا، انہی کی وفاداری میں زندہ رکھے، انہی کی وفاداری میں بولنے والی کو بولا، جب اے اللہ تیرے محبوب کے وفادار امتی تجھ سے یہ دعا کر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں کہ یہ کورونا کی جو آفت ہے، یہ جو وائرس ہے، اس سے تو ہمارے ملک کو، ہمارے وطن کو، ہمارے دیش کو، اور نہ صرف پوری انسانیت کو سے بچائے۔ مالک کو بولا دنیا بھر میں جتنے بھی اس وائرس سے متاثر ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اور دوبارہ اس کی زد میں آنے سے بچا۔ اور اے اللہ یہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ایک ایسا ماحول ہمیں دیا جس ماحول نے ہم کو اپنے گھر میں رہ کر خلوت نشینی کا ایک احساس ملا۔ خلوت نشینی میں برکتیں کتنی ہیں تجربہ ملا، خلوت نشینی کا کس قدر مفید ہے اس کا مشاہدہ ملا۔ اب مالک مولا ہماری خلوت میں جلوت ہو، ہماری جلوت میں خلوت ہو، آمین۔ اور اے اللہ کشمیر سے کنیا کماری تک ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، اور اے اللہ ہمارے ملک کو نظر بد سے بچا، لڑانے والوں سے بچا، ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں سے بچا۔ والی کو بولا جو زندگی اور موت پر بھی ہندو مسلم کی اینک لگا کر کے دیکھتے ہیں، ان کے اینک کے نمبر کو انسانیت کے نمبر میں تبدیل فرما دے۔ مالک کو بولا ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ساری ہم بچیں گے، ملک بچے گا، مسلمان بچے گا، انسان بچے گا، انسانیت بچے گی، اور اگر انسانیت بچے گی مالک و مولا تو تیرا نام لینے والے بھی ہوں گے اور تیری طرف دعوت دینے والے بھی ہوں گے۔ الہ العالمین ہمیں جو بھوک سے، بے روزگاری سے مزدور جو پریشان ہے، نہ وطن مل رہا ہے، نہ گھر مل رہا ہے، نہ کھانے کو روٹی مل رہی، مالک کو بولا غائب سے ان کی مدد فرما اور ان کو ان کے سینوں میں سکینہ عطا فرما، سکون عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے نظام کو عادلانہ بنا، ہماری نظر کو منصفانہ بنا، اور اے اللہ اس دیش میں جو بھی تکلیفیں ہیں خواجہ غریب نواز کے قدموں کے صدقے میں، مخدوم سمنانی کے صدقے میں، مخدوم بینا کے صدقے میں، مالک کو مولا تمام مصائب سے، تمام مصیبتوں سے ہمارے ملک کو بچا، ملک والوں کو بچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔